اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین اکرام، آج میں ایک موضوع جس کے لیے 11 آیات مجھے قرآن پاک سے ملی ہیں وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان 11 آیات میں پروردگار نے مکر کا لفظ استعمال کیا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں سے سنا کہ مکر جب آپ کہیں تو اس کا ترجمہ ان دشمنوں کے لیے جب کریں، کافروں کے لیے کریں تو اس مکر کا ترجمہ کچھ اور کریں، جب اللہ کے لیے کریں اس کا ترجمہ کچھ اور کریں۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، جب میرے پروردگار نے جس لفظ کا خود انتخاب کیا ہے، ہم اس لفظ کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس لفظ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا اور باقی کافروں کے لیے استعمال ہوگا۔ اللہ نے 11 آیات میں یہ لفظ خود استعمال کیا اور اپنے لیے بھی استعمال کیا اور کہا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری اردو میں جو لفظ استعمال ہوا وہ بالکل مختلف ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس لفظ مکر کو تھوڑا سا ایسے سمجھا کہ یہ مکر کوئی لفظ اچھا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ استعمال کیا جائے، مگر میرے پروردگار نے جس لفظ کا خود انتخاب کیا اپنے لیے، ہم اسے کیسے رد کر سکتے ہیں؟ میری ان دوستوں سے، ان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جو چیز اللہ میاں اپنے نام کے ساتھ اپنے لیے پسند کر لے یا اپنے قرآن پاک میں اس کو ایک لفظ کو ترتیب دے دیا، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے یا ہم اسا ترجمہ اپنے مطلب کے مطابق نہیں کر سکتے۔ سورہ بقرہ آیت کا نمبر 54، انہوں نے مکر کیا، یعنی حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اور اللہ نے ان کے مقابلے میں مکر کیا۔ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ نے منصوبہ بندی کی، اور اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ سورہ انفال آیت کا نمبر 123۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سے بڑے بڑے مجرم پکڑے کہ وہ ان میں مکر کرتے تھے، اور جو مکر یہ کرتے تھے ان کا نقصان انہی کو ہے، جو منصوبہ بندی یہ کرتے ہیں اس کا نقصان انہی کو ہوگا۔ سورہ انفال آیت کا نمبر 30، جب کافر لوگ تمہارے بارے میں مکر کر رہے تھے کہ تم کو قید کر لیں یا جان سے مار دیں یا شہر سے نکال دیں، تو اللہ بھی مکر کر رہا تھا۔ اللہ کا مکر بہتر ہے، اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، اللہ کی منصوبہ بندی بہتر ہے۔ سورہ الاعراف آیت کا نمبر 99، کیا یہ لوگ اللہ کے مکر کا ڈر نہیں رکھتے کہ اللہ کی جو منصوبہ بندی ہے اسے یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ کے مکر سے وہی لوگ نڈر ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ الاعراف آیت کا نمبر 123۔ فرعون نے کہا کہ بیشتر اب فرعون بھی یہ لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے جن سے وہ بدظن ہوا، جنہوں نے منصوبہ بندی کی۔ فرعون نے کہا کہ بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا مکر ہے اور تم نے مکر شہر میں پھیلا دیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال سکو۔ جن لوگوں کو اس نے منصوبہ بندی سے لایا تھا، جن جادوگروں کو، ان سے انہیں کہا کہ تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم نے سب مل کے یہ منصوبہ بندی کی ہے۔ الرعد آیت کا نمبر 42، جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی مکر کرتے تھے۔ سو مکر تو صرف اللہ ہی کا ہے، ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ جو منصوبہ بندی انسان کر رہے ہیں اللہ وہ سب منصوبہ بندی کو جانتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت کا نمبر 46، اور انہوں نے مکر کیا اور ان کے سب مکر اللہ کے ہاں ہیں۔ جو منصوبہ بندی انہوں نے کی اللہ کے ہاں وہ سب منصوبہ بندی موجود ہے، گو وہ سب مکر ایسے ہیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، کہ جو مکر جو منصوبہ بندی میرا پروردگار کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ سورہ نحل آیت کا نمبر 26، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تو اللہ کی پکڑ آ پہنچی اور ان کی چھت ان پر آ گری، ان پر عذاب واقع ہوا۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کے خلاف منصوبہ بندی کی، جب اللہ نے منصوبہ بندی کی تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ سورہ نحل آیت کا نمبر 45، کیا جو لوگ مکر کرتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب آ جائے جہاں ان کو
جس کی ان کو خبر تک بھی نہ ہو۔ سورہ فاطر آیت کا نمبر 43، زمین پر غرور کرنا اور مکر کرنا، اور مکر کا وبال مکر کرنے والوں پر ہی ہے۔ زمین پر جو تکبر کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اور ان کے اس مکر کا، اس منصوبہ بندی کا وبال ان پر ہے۔ یہ پہلے لوگوں کی روش کے سوا کسی چیز کے منتظر نہیں، تم اللہ کے ہاں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اللہ میاں جو ایک بار جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس طریقے میں تبدیلی نہیں آتی۔ سورہ غافر آیت کا نمبر 45، غرض اللہ نے موسیٰ کو ان لوگوں کے مکر سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ فرعون والوں نے ایک مکر کیا، ایک منصوبہ بندی کی، ان کے مقابلے میں میرے پروردگار نے منصوبہ بندی کی، اور یہ منصوبہ بندی انہوں نے جو منصوبہ بندی کی وہ اسی میں گھیرے گئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مکر کو منفی نیگیٹو معنوں میں استعمال نہ کریں۔ میرے پروردگار خود مکر کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے، منصوبہ بندی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ تھوڑا سا معمولی ایک آیت کا علم لے کے ان پہ تقریریں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اس موضوع پہ قرآن پاک کا پورا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ اس موضوع کی پوری گرفت ان پہ وہ کر سکیں، اور تاکہ اس کو آسانی سے ان آیات کی روشنی میں، میرے آپ سے گزارش ہے کہ میں جتنے بھی موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف اور صرف آیات کا حوالہ دیتا ہوں، اور آیات کی روشنی میں اللہ نے ہر چیز بڑی واضح، بڑی کھلی بیان کر دی ہے۔ میری آپ سے التماس ہے، آپ قرآن سے ہر چیز کو جان سکتے ہیں، باریکی بھی اس کی پہچان سکتے ہیں، اس تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اگر آپ نے صرف قرآن پاک کو مطالعہ کیا، ان کی روشنی میں دوسری کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی نقطہ آپ کو قرآن سے ملے گا۔ قرآن نے بڑی کھول کھول کر چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔